آج سے پہلے غزہ کے اندر اتنا خوفناک منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا، جس طرح کے حالات آج غزہ کے اندر ہو چکے ہیں۔ لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، سبھی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ 2 وقت کی ان کو روٹی مل جائے۔ مائیں اس چیز کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ ایسا کھانا مل جائے، کچھ ایسا طاقت کا کھانا مل جائے کہ جو بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کو کچھ طاقت مل جائے، کچھ فوڈ سپلیمنٹ مل جائے، کچھ بیبی فوڈ مل جائے، کچھ بیبی ملک مل جائے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں غزہ کی، کس آس میں کہ بس 2 روٹی کھانے کے لیے، آٹے کے لیے، چاول کے لیے، اس چیز کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج غزہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی مایوس کرنے والی، دل کو رلا دینے والی خبر آئی ہے۔ آج غزہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے، کم سے کم 5 فلسطینی یعنی غزہ کے لوگ اس میں مارے گئے ہیں اور 10 بچے اس میں شہید بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو 55 لوگ اس میں مارے گئے ہیں اس میں 10 بچے بھی ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ پوری تفصیل میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ الجزیرہ کی یہ رپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے۔ Israeli forces intensify air and ground attacks on Gaza, killing at least 55 Palestinians across the besieged territory since dawn, medical sources tell Al Jazeera۔ مطلب شام ہوتے ہوتے جو مطلب یہ ہے کہ پوری جو سنکھیا یہ بیٹھی ہے، مرنے والوں کی جو تعداد سامنے نکل کر آئی ہے، یہ 55 لوگ فلسطینی یہاں پر غزہ کے لوگ مارے گئے ہیں۔ The head of the UN Agency for Palestinian Refugees slams Israeli plans for the mass displacement of Palestinians toward Rafah in southern Gaza۔ مطلب کبھی وہ بولتے ہیں کہ آپ نارتھ غزہ کی طرف جاؤ، کبھی بولتے ہیں رفح کی طرف جاؤ، رفح کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں سے کھدیڑ دیے جاتے ہیں کہ آپ اس نارتھ غزہ کی طرف جاؤ۔ مطلب غزہ کے لوگوں کا حال ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے IDF دوسری جگہ ان کو دھکیل دیتی ہے۔ اب دوسرا جو ایک نیا آرڈر آیا ہے اسرائیلی IDF کی طرف سے، یعنی اسرائیلی آرمی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ رفح میں جائیں، مطلب صدن غزہ کی طرف، وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر وہ لوگ اکٹھے کریں گے اور پھر وہاں پر بھی وہ بمباری ہوں گے۔ فرسٹ ٹائم جب غزہ کا یہ وار شروع ہوا تو اس ٹائم سب سے یہ بولا گیا ہے کہ جتنے بھی غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں سب رفح کی طرف جائیں، سب رفح کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اب رفح کو بھی نہیں بخش رہے اور نہ ہی جو نارتھ غزہ ہے یا ساؤتھ غزہ ہے اس کو بھی نہیں بخش رہے۔ Doctors Gaza's largest hospital say the lives of more than 100 premature babies and 350 dialysis patients are at risk because of fuel shortages caused by Israel's ongoing siege۔ مطلب اسرائیل کی IDF جو آرمی ہے اس کی ناکہ بندی کی وجہ سے ہاسپٹلوں کے اندر کوئی مطلب یہ کہ فیول نہیں پہنچ رہا ہے، ڈیزل پیٹرول نہیں پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے، جو جنریٹر کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ اور کم سے کم جو تعداد یہاں پر بتائی جا رہی ہے 100 جو پریمیچر جو چھوٹے انفینٹ بچے ہیں، جو گود کے بچے ہیں، ان کی تعداد یہاں پر 100 بتائی جا رہی ہے۔ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو نہ تو جو ایک بیبی فارمولا ہوتا ہے جو بچوں کو طاقت دیتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 350 ڈائلیسس پیشنٹس ہیں، جو کڈنی سے ریلیٹڈ جو پیشنٹس ہیں، وہ مریض ہاسپٹلس کے اندر ایڈمٹ ہیں، لیکن فیول شارٹیجز کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں شاید بہت سے اپنی جان یہاں پر کھو سکتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں اسرائیلی میڈیا بھی شو کر رہا ہے اور جو الجزیرہ ہے اس کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے۔ وہیں دوسری طرف US President Donald Trump extends time frame for a truce, saying there is a very good chance of a deal in Gaza this week or next. But Hamas says talks in Qatar have been difficult because of Israel's stubbornness۔ مطلب ٹرمپ نے یہاں پر یہ بول دیا تھا کہ مطلب ایک ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں مطلب جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو سکتی ہے، جو 60 ڈے کا جو سیز فائر ڈیل ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ فائنل ہونے کے قریب ہے۔ قطر کی جو میڈیٹر ہیں وہ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں شروع سے آخر تک۔ قطر ایک اس میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے یہاں پر کر رہا ہے۔ قطر آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جتنا بھی امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ٹروس ہوا ہے، امریکہ اور ایران کے بیچ میں جب یہ لڑائی ہوئی تھی 12 دن کا جو وار ہوا تھا، اور اس میں امریکہ نے بھی وار کرا، پھر اس کے بعد میں ایران نے وار کرا، تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ رول قطر نے یہاں پر پلے کرا تھا، بہت سوجھ بوجھ کا یہاں پر رول پلے کیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اور وار اور زیادہ ایسکیلیٹ ہو گیا تو اس کو
دیش کے لوگ ہیں, جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہونے والا ہے. بہت بڑا یہاں پر کرائسس آ جائے گی, بہت بڑا یہاں پر مائگریشن کرائسس آ جائے گی اگر ابھی یہ اس وار کو کنٹرول نہیں کیا گیا. تو یہیں پر دوبارہ سے جو غزہ کا اور اسرائیل کا جو وار چل رہا ہے شروع سے آخر تک 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ابھی تک قطر اس میں برابر لگا ہوا ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے مطلب یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے. اب اس سیز فائر کے بارے میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیز فائر کے بارے میں امریکہ پوری طریقے سے یہاں پر ایگری ہو گیا تھا, ڈونالڈ ٹرمپ یہاں پر پوری طریقے سے ایگری ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں سیز فائر ڈیل پاسبل ہو سکتی ہے, یعنی 60 ڈیز کی سیز فائر ڈیل پاسبل ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو سیز فائر ڈیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی میڈیٹرز کے تھرو, قطر کے تھرو, حماس اور اسرائیل کے جو ڈیلیگیشنز پہنچے تھے قطر کے اندر, وہاں پر اب تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے. مطلب یہ سیز فائر جو ڈیل ہے شاید کہیں نہ کہیں اس میں بریک لگ سکتا ہے. ابھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ 60 دن کا یہ سیز فائر ہو جائے, یہاں پر تھوڑی ڈیفیکلٹیز نظر آ رہی ہیں. ابھی اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ رول مین چیز کیا ہے کہ یہاں پر حماس جو ہے اسرائیل کے اوپر یہ بول رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک ضدی رخ اختیار کیا ہوا ہے, ایک اسٹبرنس رخ اختیار کیا ہوا ہے, یعنی ضد پن اپنا وہ دکھا رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہے غزہ کو, مطلب یہ ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امن و امان میں رہیں, چین اور سکون میں رہیں, سکھ شانتی سے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر غزہ کے لوگ اگر کوئی دوسری کنٹریز میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, اور اگر غزہ میں ہی رہیں تو کوئی اس میں دقت نہیں. مطلب انہوں نے دونوں ہی مطلب بندوق سے 2 گولیاں انہوں نے نکالی ہیں, یا تو آپ دوسرے دیش میں جائیں یا آپ یہیں پر رہیں. صحیح تو یہ رہے گا کہ آپ دوسرے دیشوں میں جائیں. یہ بیان اس ٹائم آیا ہے جب نتنیاہو ابھی امریکہ کی یاترا پر ہیں. جب وہ ٹرمپ کے ساتھ میں ڈنر پر تھے تو سب سے پہلے نتنیاہو نے ٹرمپ کو ایک لیٹر سونپا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمپ کو ایز اے نوبل پیس پرائز دینے کے اچھک میں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو ایز اے پیس پرائز ملے, نوبل پیس پرائز. اس کے ترنت بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئے, اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا جو ان کو ایک پلان بنایا ہوا تھا, آفیشیلی طور پہ ان کو اسٹیٹمنٹ دینا تھا اپنا اس کھانے کے ٹائم پہ, ڈنر کے ٹائم پہ, نتنیاہو نے وہ دوبارہ سے آگ اگلی, اور انہوں نے کہا یس وی وانٹ دیٹ دا اسرائیل وانٹ غزا's people make them shift to others country. We want peace in Gaza. We want peace as a solidarity for the Gaza's people. We haven't any intention to harm the Gaza's people. Now what they are doing? انہوں نے یہ سب بولا, اور اس کے بعد میں مطلب اپنی انٹینشن اب سہانوبوتی وہ دکھا رہے ہیں, اپنی مطلب یہ ہے کہ سمپتی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم غزہ کے لیے کتنے مطلب یہ ہے کہ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں 7 اکتوبر سے اب تک کتنے ہزاروں کی تعداد میں غزہ کے لوگوں کو مار دیا, بچوں کو مار دیا, عورتوں کو مار دیا, یہاں تک کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا, چھوٹے سے لے کے بڑے تک. 57,000 کے قریب ابھی جو آج جو ڈیٹیل آئی ہے غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 57,575 غزہ کے لوگ ابھی تک یہاں پر شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر گھائلوں کی یہاں پر بات کریں تو 1,36,878 لوگ یہاں پر گھائل بتائے جا رہے ہیں, اور جو ملبوں میں دب گئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے, جو گمشدہ ہیں ان کی تو گنتی ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ اب غزہ کے حال ہو گئے ہیں. مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگ بالکل یہاں سے باہر نکل جائیں, دوسری کنٹریز میں چلے جائیں. نتنیاہو تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ جو دوسری اور آس پاس کی کنٹریز ہیں, سعودی, کویت, قطر, بحرین, جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز, ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ غزہ کے لوگوں کو ایکسیپٹ کریں. یہ اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نسلی صفایا کے اوپر بات چل رہی ہے, ایتھنک کلیننگ کے اوپر بات چل رہی ہے. ابھی نتنیاہو جو امریکہ گئے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں نتنیاہو جو امریکہ گئے ہیں وہ کوئی وہاں پر سیز فائر کے بارے میں بات کرنے نہیں گئے ہیں. نتنیاہو جو ٹرمپ سے ملنے کے لیے گئے ہیں آفیشیلی طور پہ, اسرائیل کی منشا یہاں پر سب سے ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ غزہ کو بالکل ایک سپارٹ کر دیا جائے. غزہ میں مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا پورا ایک وار, مطلب یہ ہے کہ وار کے بعد میں وہاں پر اسرائیلیز کو سیٹل کیا جائے, اللیگل جو سیٹلرز ہیں, پھر اس کے بعد میں وہاں پر اسرائیل اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا. ایک اور بات یہاں پر نکل کر سامنے آئی ہے, کل میں نے اپنی ویڈیو میں اپنی آپ کو بتایا تھا کہ نتنیاہو نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ حماس کو بالکل ڈس آرم چاہتے ہیں,
حماس انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس ایک کینسر کی طرح ہے، جب تک حماس رہے گا، جب تک حماس رہے گا وہ بالکل بھی کوئی سیز فائر کے بارے میں بات امپاسبل ہے۔ ابھی اس بات پر ابھی اڑے ہوئے ہیں، لیکن حماس یہاں پر کیا بول رہا ہے؟ حماس یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ ہم بالکل بھی سیز فائر تب تک نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ پورا پختہ مطلب یہ کہ پروف نہ مل جائے کہ اب اس سیز فائر کے بارے میں کے بعد دوبارہ سے کوئی وار نہیں ہوگا، کوئی سیز فائر بریک نہیں ہوگا۔ ہم ٹوٹل اینڈ چاہتے ہیں اس وار کا، ہم اینڈ آف دا وار چاہتے ہیں اس وار کا، نہ کہ سیز فائر چاہتے ہیں۔ اگر آپ 60 ڈے کا سیز فائر ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی جو ہاسٹیج ہیں ہم ان کو ریلیز کر دیں گے، ہم اس کو اسرائیل کے قبضے میں دے دیں گے، پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے وہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں وہی دوبارہ سے ایئر اسٹرائک ہوں گی۔ اب ان کے پاس میں کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک چابی نہیں ہوگی جس سے مطلب اسرائیل کو چکا سکیں۔ ابھی جو چابی ہے، کچھ جو ان کے پاس میں بندھک بنائے ہوئے ہیں اسرائیل کے لوگ، وہ چابی ہے ان کے پاس میں۔ جب یہ چابی بھی ان کے پاس میں پہنچ جائے گی تو کیسے مطلب یہ کہ سیز فائر کے بارے میں بات ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نقصان یہاں پر کس کا ہو رہا ہے؟ یہاں پر سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے غزہ کے معصوم بچوں کا، عورتوں کا۔ پوری فیملیز شہید ہو گئی، پورے پریوار یہاں پر شہید ہو گئے غزہ میں۔ آپ دیکھیے 7 اکتوبر کے بعد جو 7 اکتوبر میں حملہ ہوا ہے، کیا ضرورت تھی وہ حملہ کرنے کی؟ حماس ایک مٹھی برابر بھی نہیں ہے، ایک خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اسرائیل کے آگے، امریکہ کے آگے۔ اور انہوں نے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کا برین واش کرا، انہوں نے بارڈر پار کر کے، اس کی بارڈر کو توڑ کے سویلنس کو اغوا کرا، کچھ کو مارا، تہس نہس کر دیا، 1200 کے آس پاس میں لوگوں کو مار دیا۔ کیا حاصل ہوا اس چیز سے؟ غزہ بالکل برباد ہو گیا۔ آج غزہ کی جو حال ہے وہ بالکل یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو سول ڈیفنس کے لیے جو وہیکل یوز ہو رہے تھے وہ بالکل پوری طریقے سے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ Civil defense sees vehicles out of service in southern Gaza. The Gaza Civil Defense says it has been left without any vehicles to conduct rescue operations in the Gaza and North Gaza Governorate with the exception of single fire truck. مطلب ایک سنگل فائر ٹرک بھی نہیں ہے ان کے پاس میں۔ یہ نارتھ غزہ کا حال ہے، اس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ In a statement, the organization said its emergency vehicles have neither been destroyed by the Israeli military or unable to be repaired due to a lack of spare parts. مطلب آپ یہاں پر یہ دیکھیں 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی تک جو حملہ ہو رہا ہے بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے، اور برابر وہاں پر ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے۔ آپ اس چیز میں آپ ذرا سا یہ دیکھیں کیسے جو وہیکل ریپیئر ہوں گے، کس طریقے سے ان کو پارٹس ملے گا ریپیئر کرنے کے لیے، جب نہ ہی وہاں پر کوئی پارٹس مل رہا ہے ریپیئر کرنے کے لیے، نہ ہی کچھ ساز و سامان مل رہا ہے، تو کیسے مطلب یہ ہے کہ جو وہیکلس مطلب لانگ ٹائم تک چلیں گے؟ کس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ پیشنٹس کو ہاسپٹلس لے کے جایا جائے، کس طریقے سے اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کرنا ہے تو کس طریقے سے ہوگا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر پوری طریقے سے ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے غزہ کے اندر، اور اس کے بعد میں اوپر سے ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، سب دکانیں وغیرہ سب چیز بند ہیں، تو کہاں سے وہیکل وہ ریپیئر ہوں گے؟ یہاں پر ایک چیز اور یہ ہے کہ اسرائیل نے جو یہ وہیکلس ہیں ان کو کوئی مطلب یہ ہے کہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ ایئر اسٹرائک میں ہانی نہیں پہنچائیں، لیکن البتہ یہاں پر بات سامنے نکل کر یہ ہے کہ اسپیئر پارٹس ہی نہیں ہیں، فیول وغیرہ کی جو ضرورت پڑتی ہے، موبائل وغیرہ، یہ سب وہ چیز ہے ہی نہیں ہے غزہ کے اندر۔ تو کیسے مطلب یہ ہے کہ آگے جو ریسکیو آپریشنس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے؟ یہ تھے غزہ کے آج کے حالات۔ اگلی رپورٹ میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ غزہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ بہت ہی مطلب دل کو مایوس کر دینے والے حالات ہیں۔ دعا کریے کہ سب صحیح ہو جائے۔ جے ہند۔